السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ شہزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ شہزادہ یوٹیوب چینل۔ آج ہم غازی ملت، سرمایہ اہل سنت، سرمایہ مسلک اہل سنت بریلوی، ہماری جان ہمارا مان، سید ہاشمی میاں صاحب فرام انڈیا آپ کے ایک ویڈیو بیان پر ریئیکشن دینے لگے ہیں۔ جوانی میں ان کو بہت سنا، سیڈیز کا دور تھا، مسئلے کے نقطے بیان کر کے ہمیں مسائل سمجھاتے ہیں، بڑے آسان الفاظ میں مسائل کو ایسے سلجھا دیتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ تو مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم ایسے ہی پریشان بیٹھے تھے۔ بہت سنا اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ آج الحمدللہ مسلک بریلوی کہ جس پر مجھے مان ہے، الحمدللہ اس میں کچھ نہ کچھ حصہ سید ہاشمی میاں صاحب کا ہے۔ ویسے تو پاکستان کے ایک عالم دین تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، سعید احمد اسعد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بہت سنا۔ ایسے بہت سارے، احمد سید کاظمی صاحب ہیں ملتان کے، شاہ تراب الحق قادری صاحب ہیں، اور بہت سارے ایسے جید علماء کہ جو دلائل کی روشنی میں بات کرتے تھے۔ جوانی میں ان کو بہت سنا، ان میں ایک شخصیت سید ہاشمی میاں صاحب کی ہے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جی، کیا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا گیا؟ کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا اور پھر اس نور سے قلم، لوح محفوظ اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا؟ نعمان صاحب انڈیا سے۔ نہیں جی، ایسی کوئی مستند حدیث نہیں ہے، من گھڑت روایات ہیں اس بارے میں۔ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا، ایسی کوئی یہ حدیث ہے، روایت ہے، لیکن صحیح حدیث نہیں ہے، بہت ہی من گھڑت روایت ہے، بہت شدید ضعف ہے اس روایت میں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اب یہ وہی انداز ہے جو سورہ نساء کے آخر میں تھا۔ اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، جو ظاہر کر رہا ہے تم پر اکثر وہ چیزیں جو تم چھپا رہے تھے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، ابھی بہت سی چیزوں سے تو درگزر بھی کر رہا ہے، تمہارے سارے بھانڈے نہیں پھوڑے اس نے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور روشن کتاب بھی۔ یہ مقام قرآن کا ایسا ہے کہ یہاں نور سے مراد احتمال میں حضور کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے۔ وہاں میں نے کہا تھا انزلنا الیکم نورا مبینا، نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور، وہاں اس سے مراد قرآن بنتا ہے، اس لیے کہ حضور کے لیے لفظ انزلنا یہ صحیح نہیں، اس پر منطبق نہیں ہو سکتا بعثت کے لیے۔ لیکن یہاں جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ نور بھی قرآن کو کہا گیا ہو، اور واو جو ہے یہ واو تفسیری ہو، آ گیا ہے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مبین، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، احتمال یہ بھی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، اور آپ کی روحانیت آپ کے پورے وجود کے اوپر غالب تھی، چھائی ہوئی تھی، لہذا آپ کو مجسم نور بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ صرف یوں سمجھیے استعارے کا انداز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے جویا ہیں، متلاشی ہیں، سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے۔ ویخرجہم من الظلمات الی النور، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف باذنہ، اپنے حکم سے۔ ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی طرف۔ یہ تین سوال ہماری سبھیتا کی اچ کوٹی گنوں سے مشرت سبھیتا ہماری ہے کہ ہم آنے والے کا نام پوچھتے ہیں، کہاں سے آئے ہو، تاکہ اس کے انوسار اس کی سیوا کر سکیں، اکیلے ہو یا ساتھ میں کوئی ہے۔ اگر سماج کے ان تینوں سوالوں کو اٹھایا جائے تو اسی آیت میں تینوں کا جواب ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں تینوں پرشنوں کا جواب ہے۔ آنے والے سے ہم نے پوچھا آپ ہیں کون؟ قرآن نے جواب دیا نور، پرکاش، لائٹ، نور ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ قد جاءکم من اللہ، رب کی طرف سے آ رہا ہوں۔ جی ہاں، نہ میں ساگر سے آ رہا ہوں، نہ ندیوں سے آ رہا ہوں، نہ پہاڑوں سے آ رہا ہوں، نہ ہواؤں سے آ رہا ہوں، رب کی طرف سے آ رہا ہوں۔
ٹھیک ہے. اکیلے ہیں؟ نہیں، وہ کتاب مبین ساتھ میں روشن کتاب ہے، پرکاشت ٹھیک ہے. پستک، گلوریس بک. قرآن نے نور کہا تو نور ماننے میں جماعتیوں کو کیوں تکلیف ہے؟ ہاں خدا نور صحیح بات کہے ہے. اور آپ کا دل نور نہ مانے، تم کتنے بے نور ہو. صحیح بات ہے. من اللہ. اب آئیے حدیث سے مدد میں. ٹھیک ہے. یہ نور ہے اور اس کے ساتھ کتاب ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، میرا نبی نبی ہے، رسول ہے، میسنجر آف گاڈ، تو یہ نہیں کہا گیا قد جاءکم من اللہ نبی و کتاب مبین؟ آیا اللہ کی طرف سے نبی اور پرکاشت پستک. یہ بھی نہیں کہا گیا قد جاءکم من اللہ رسول و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے رسول آیا اور روشن کتاب آئی. صحیح ہے. نبی اور رسول یہاں نہیں کہا. ہاشمی سن، میں اپنے نبی کو نبی بھی کہوں گا، رسول بھی کہوں گا. پڑھ لے قرآن، میں نے نبی بھی کہا ہے، میں نے رسول بھی کہا ہے، مگر یہاں میں نبی اور رسول نہیں کہوں گا، یہاں میں نور کہوں گا. نور میں کہوں گا، پرکاش پرکاش، میں انہیں روشنی کہوں گا، نور کہوں گا، کیونکہ ان کے ساتھ کتاب آئی ہے اور کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی. کیا بات ہے. کیا Nobody can read any book in darkness. اندھکار میں پستکوں کا ادھین نہیں ہوتا. تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے الیکٹرک کی لائٹ میں نہیں پڑھا جا سکتا، محمد عربی کی نور کی روشنی میں پڑھنا ہوگا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بات. داس کیپٹل پڑھنا ہے، لیمپ جلا کے پڑھ لو. ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پڑھنا ہے، سورج کی روشنی میں پڑھ لو. لا کی کتابیں، انجینئرنگ کی کتابیں پڑھنی ہے تو چراغ جلا کر کے پڑھ لو، دیپک جلا کر کے پڑھ لو. مگر یہ داس کیپٹل نہیں ہے، یہ کوئی سنویدھان نہیں ہے، یہ کوئی منش کی پستک نہیں ہے جو پرکاش سے پڑھی جائے، آکاش سے پڑھی جائے. یہ اللہ کی کتاب ہے جو محمد عربی کے نور سے پڑھے گا وہی کتاب اللہ کو سمجھے گا. تو پڑھو کتاب اللہ اور نور ہو رسول اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. آیا. اور نور بنا کب؟ کہتے ہیں نا قد جاءکم، قد جاءکم، نو ڈاؤٹ came to you. آیا، نور آیا. یہ تو بہت معمولی آدمی جانتا ہے کہ آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو. صحیح بات ہے. ایک ایک جملہ سمجھو. کیا بات ہے. میں سمے سیما میں ہی اپنی پوری بات کر ڈالنا چاہتا ہوں. کیا بات. کیونکہ جتنا پرشاسنک ہم کو رسول نے بنایا ہے، پرشاسن کو پروتساہن دینا، اس کے سہایک بننا، اپنا یوگدان دینا، یہ تو ہم نے 1400 برس پہلے سے سیکھ رکھا. جی جی. آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو. جی ہاں. قرآن نے یہ بتایا کہ نور آیا، یہ نہیں بتایا اس نور کو کب بنایا. صحیح ہے. پتہ لگاؤں کب بنایا. جی. یہ سوال کر کے میں خود ہی پھنس گیا. اس کو تو میرے باپ بھی نہیں بتا پائیں گے کب بنایا. کارن یہ ہے کہ جب دنیا میں کب نہیں تھا تب بنایا. بے شک. کیا بات. کیا بات. زمیں سے پہلے، زما سے پہلے، بکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، ذرہ ذرہ سے پہلے، قطع قطع سے پہلے، صحرا صحرا سے پہلے، گلشن گلشن سے پہلے، چمن چمن سے پہلے، دھرتی سے پہلے، گگن سے پہلے، آکاش سے پہلے، پاتال سے پہلے، سوریہ سے پہلے، چندرما سے پہلے، ستاروں سے پہلے، بہاروں سے پہلے، نظاروں سے پہلے، آدم سے پہلے، شیت سے پہلے، نوح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، زکریا سے پہلے، یوسف سے پہلے، ایوب سے پہلے، یعقوب سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، اسماعیل سے پہلے، عبد مناف سے پہلے، ہاشم سے پہلے، عبد المطلب سے پہلے، عبداللہ سے پہلے. ہے. سبحان اللہ.
پہلے پہلے پر مجھے یہ بات یاد آئی، جی ہمارے یہاں اتر پردیش میں جی بیٹا بعد میں ہوتا ہے، باپ پہلے۔ ٹھیک ہے، ہر ادھر جگہ مدھیہ پردیش ایسے میں ہوتا کیا چلتا ہے؟ ہے، ایسے ہی۔ مخدوم صاحب کی درگاہ جو ہے ایودھیا سے کوئی 80 کلومیٹر، وہاں بھی اچھا۔ سسٹم یہی ہے، بیٹا بعد میں، باپ پہلے، پوتا بعد میں، دادا پہلے، پر پوتا بعد میں، پر دادا پہلے۔ یہاں جی دھیان رہے، میں بشریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جی میں ہیومن اسٹرکچر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جی میں منشیہ کے روپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جی میں بات کر رہا ہوں استتو، جی ایگزسٹنس، میں وجود کی بات کر رہا ہوں، بشریت کی نہیں، مانو روپ کی نہیں، استتو کی، وجود کی۔ ایک ہم ہیں، تم ہو، بھارت کے 135 کروڑ لوگ، دنیا کے 7 ارب لوگ، 7 بلین پاپولیشن آف دی ورلڈ، ایجی سے لے کے امریکہ تک، بیٹا بعد میں، باپ پہلے، پوتا بعد میں، دادا پہلے، مگر میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، اپنے آبا و اجداد سے پہلے۔ ہائے کیا بات، بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ یہ باپ کے بعد پیدا ہونے والوں، نبی سے اپنا مقابلہ مت کرنا۔ صحیح بات، ایک بار ٹو بی ویری فرینک، آپ جی۔ جب اناؤنس کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، تو کچھ لوگ نذرانہ بھی جی۔ تو دیتے ہیں، تو رکھتے ہیں۔ صحیح، یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ رکھنے کے لیے جگہ چاہیے، جی کوئی چیز رکھنے کے لیے جگہ چاہیے، اور جب نور جی۔ سب سے پہلے بنا تو رکھا کہاں؟ ہاں جگہ سے پہلے، مکہ سے پہلے، دھرتی سے پہلے، گگن سے پہلے، جنت سے پہلے، جبریل سے پہلے، ملائکہ سے پہلے، نبیوں سے پہلے، دھرتی سے پہلے، برہمن سے پہلے، سرشت سے پہلے، سب سے پہلے، اول ما خلق اللہ نوری، کیا first بات، of all which is created by Allah Almighty is my نور۔ سرو پرتم اللہ نے جس کی رچنا کی ہے وہ میرا نور ہے، سرو سبحان اللہ، پرتم، سب سے پہلے۔ تو رکھا کہاں؟ جی رکھا کہاں؟ کہ بے وقوف، اس نور کے لیے جگہ ڈھونڈنا ہے، کیچ کیجئے گا، اس نور کے لیے تو جگہ ڈھونڈنا ہے، یہ میرا نور ہے، یہ میرا نور ہے، یہ جگہ کا محتاج نہیں، جگہ اس نور کی محتاج ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک، رکھا کہاں؟ کائے کو جگہ ڈھونڈتا ہے؟ جگہ نہیں ہے تو رکھا کہاں؟ بنانے والا تو ہے۔ جی ہاں بے شک، ہلکا ہلکا انداز میں بولوں گا، ہلکے انداز میں آپ جی پورے طریقے سے کیچ کریں گے۔ بنانے والا تو ہے، جی ہاں بنانے والے نے نور بنایا، بنایا قرب خاص جی۔ میں رکھا، ہاں بے اور شک بے آسان کر شک دوں، بے شک، بنایا اپنے پاس میں رکھا، بے حبیب شک، ہو سبحان اللہ، اسی لیے قریب ہو، سبحان اللہ، بنایا کیا اپنے قریب رکھا، اور قریب کیوں رکھا؟ جی۔ میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تو بات، مجھے، یہی تو اے، پیار ہے، میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، بے یہی شک، تو محبت ہے، میں بے تمہیں شک، دیکھوں تو مجھے دیکھو، یہی تو تعلق ہے، میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، اسی میں میری رضا ہے، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں۔ محبوب بے شک، میں نے تیسرا بنایا ہی نہیں ہاں جو ہمارے دیکھنے کو دیکھے، تیسرا صحیح ہے بات، ہی نہیں، تم مجھے دیکھتے رہو میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ جملہ آیا تو یوں سمجھو، اے محبوب سب سے پہلے تمہارے نور کو میں نے اس لیے بنایا کہ بنا کر جیسا میں دیکھ لوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے۔ ہائے ہائے، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، مزہ آ گیا، جیسا میں دیکھ لوں، اب دوسرا جملہ بھی سننے لائق ہے، جیسا میں دیکھ لوں کوئی تمہیں ویسا دیکھنے نہ پائے، اور تم بھی مجھے جیسا دیکھ لو کوئی اور دیکھنے نہ پائے۔ ہائے 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 ہائے، بے شک بے شک، اللہ اکبر، نور نے ذات بھی دیکھا اور صفات بھی دیکھا۔ بے شک،
تو اول نبی تو وہی ہوئے. جی ہاں. کہا بھی ہے کن تو نبی ہوں وآدم بین الماء والطین. I was prophet when Adam was between water and soil. آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے, آب و گل کے مرحلے طے کر رہے تھے. I was prophet. اول تو ہو گئے. جی پھر آخر کیسے؟ ہاں. جو سرو پرتم ہے وہ انتم کیسے؟ ابھی جمادی الاول جمادی ثانی جائے گا, رجب آئے گا, شعبان, پھر حضرت رمضان آئیں گے. آپ کے پاس تو بعد میں آئیں گے, تو میرے ساتھ تو چھندواڑا سے ہی رمضان لگا ہوا ہے. صحیح. 29 شعبان کو چاند دیکھا جائے گا. جی. اس چندرما سے ہم اسلامی دنانک, اسلامی سمے سارنی بنائیں گے. جی. تو اب نہ دکھائی پڑے تو گواہ چاہیے. کتنے کم سے کم کتنے گواہ چاہیے؟ 2. اور کوئی صاحب؟ کم سے کم 2. آپ کی کیا رائے؟ 2 فار یور کائنڈ انفارمیشن. عید کے لیے تو 2 گواہ کم سے کم چاہیے. رمضان کے لیے رمضان صاحب بھی سن لیں, ایک ہی گواہ کافی ہے. only one eye witness is enough for رمضان. اسلام کتنا نیچرل, لاجیکل اینڈ سائیکولوجیکل ریلیجین ہے کہ وہ مانو کی مانسکتا کو کتنا جانتا ہے کہ اس نے قانون بنایا تو مانو سبھا کو سامنے رکھ کر کہ رمضان کی جھوٹی گواہی کوئی دے گا نہیں بھوکا رہنے کے لیے. صحیح ہے. صحیح. اب عید میں روزہ رکھنے سے چھٹکارا ملتا ہے, اس لیے ایک گواہ نہیں, گواہ پہ گواہ ڈال دو, بات غلط نہ ہونے پائے. اب ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, شاید کوئی گواہ مل جائے. دروازہ کھلا ہے گواہوں کے لیے. ایک ساتھ 4 آدمی آئے. مفتی صاحب چاند ہو گیا, اعلان کر دیجئے لوگ تراویح پڑھیں, کل سے روزہ رکھیں. مفتی صاحب نے پوچھا آپ میں سے کس نے دیکھا؟ بولے نہیں میں نے سنا ہے. اچھا. ہاں, اور گواہی دینے چلے آئے, دیکھا بھی نہیں. یو آر ناٹ آئی وٹنس. تمہیں چاند درش گوچر نہیں ہوا اور گواہی دینے آ گئے. میں نے سنا. پھر آپ جائیے. 2 آئے. ہاں آپ دونوں میں سے کس نے دیکھا ہے؟ جی ہم دونوں نے سنا ہے. اچھا. 10 آئے, 5 آئے, سب بولے میں نے سنا ہے, خبر سچی ہے, میں نے سنا ہے. مفتی صاحب قلم اٹھاتے رکھ دیتے, یا اللہ دیکھنے والا نہیں آیا. صحیح. رات کے 1 بج گئے. جی. منشی نے کہا مفتی صاحب کہیے تو دروازہ بند کروں, سب سننے والے آ رہے. مفتی صاحب سمجھدار, دھیریہ پورن ان کا مزاج. کہا رہی ابھی دروازہ بند نہ کرو, شاید دیکھنے والا آ جائے. جی. ٹھیک 1:30 بجے رات میں ایک نورانی شکل و صورت, پابند شریعت, ظاہراً نظر آیا. مفتی صاحب نے استقبال کیا, آئیے. اور وہ گرم تھے ہی, بمبئی کی بولی میں نے سنا ہے, میں نے سنا ہے, میں نے سنا. سینکڑوں آئے وہ بولے میں نے سنا. وہ ایسے ہی فریڈ اپ ہو گئے تھے بمبئی کی بولی میں, وہ کنچال گئے تھے, عاجز آ گئے تھے. سنا ہے سنا. تو جب وہ 1:30 بجے رات کو ایک آدمی آیا تو بول رہا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ بولے نہیں میں نے دیکھا ہے. اچھا. مفتی صاحب نے قلم اٹھایا, کاغذ پہ لکھا شہادت شرعی مل گئی ہے, کل سے روزہ رکھو. دیکھنے والا آ گیا, اور جب دیکھنے والے نے گواہی دے دی تب مفتی صاحب نے کہا دروازہ بند کرو, اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. بلا تشبیہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک
سب نے گواہی دی جی کہ رب ایک ہی ہے، وہی پوجا کے یوگیہ ہے. کیا تم بات اسے مت پوجو کیا جسے تم نے بنایا ہے، اسے پوجو جس نے تمہیں بنایا ہے. کیا بات ہے، کیا بات کیا بات ہے. اللہ اکبر، کیا بات. اے مانو جاتی سن لو کہ سرشٹ میں سرو سریشٹ رچنا تم ہو. پہاڑ بنو گے درجہ گھٹ جائے گا، دریا بنو گے درجہ گھٹ جائے گا، جانور بنو گے درجہ گھٹ جائے گا، جانور کی اولاد بنو گے درجہ گھٹ جائے گا. ارے تجھے رب نے انسان بنایا اور مانو سے بڑھ کر سرشٹ میں کوئی مہتوپورن نہیں ہے. ہر نبی نے گواہی دی. لیکن زمانے نے پوچھا دیکھا ہے؟ نو گاڈ بٹ گاڈ، لا الہ الا اللہ. کوئی پوجا کے یوگیہ نہیں ہے سوائے رب کے، سوائے اللہ کے، سوائے خدا کے کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے. جی بے شک. بس اونلی ایک ایشور واد، ایک ہی ایشور ہے، وہی سرشٹ کا رچیتا ہے، وہی نراکار ہے، اننت ہے، وہی پوجا کے لائق ہے. ہر نبی نے گواہی دی. مگر جب کہا گیا کیا دیکھا ہے؟ جی نہیں. مجھے وحی الہی سے پتا ہے، مجھے کتاب الہی سے پتا ہے، مجھے صحیفوں سے پتا ہے. پکی بات ہے، سچی بات ہے. ہاں مانتا ہوں سچی بات ہے، پر دیکھا ہے کیا؟ آدم کیا آپ نے دیکھا؟ جی شیش کیا آپ نے دیکھا؟ حضرت نوح کیا آپ نے دیکھا؟ 1,24,000 انبیاء آتے رہے، گواہی دیتے رہے. میں نے سنا ہے جی تو گواہی دینے کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، سن کر گواہی دے رہے تھے. مگر 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو 40 سال کی عمر میں فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب میرے نبی نے کہا خدا کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، زمانے نے پوچھا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ بولے نہیں، میں نے دیکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. تو وہ نور آدم میں آیا، آدم جی بھارت میں آئے. جی تو جنت سے نکل کر جس جگہ کو رب نے پسند کیا اپنے نبی آدم کے لیے، وہ ہمارا ہندوستان ہے. اور اسی لیے وہ مہان ہے، اللہ مہربان ہے. اور اس پر اچھا لگا. مادر وطن فارسی میں لگایا، ہندی میں نہیں کہا. دھرتی اماں. اس زمانے میں کوئی دیش نہیں تھا، دھرتی. جی جہاں چلے جاؤ مالک وہیں کے ہو. ٹھیک ہے. میں یہاں کیا چاندہ میٹا ہے، بیٹا نہیں. اچھے بیٹے بنو تاکہ میٹا رہے، میٹ نہ دے. اب چاندہ میٹا میں میں آیا، کئی گھر گیا، کہیں کا مالک نہیں بنا. صحیح بات. پہلے سے مالک موجود. جی اب رانا شفیع کے یہاں گیا، وہ پہلی سے مالک ہوں. جاوید علی کے یہاں جانے والا ہوں، وہ پہلی سے مالک بنے بیٹھے. پر میں کسی ایسے جنگل میں چلا جاؤں جہاں کوئی آبادی نہ ہو اور میں اپنی کٹیا بنا لوں ٹھیک ہے. تو میں ہی مالک ہوں. کیونکہ وہاں کوئی کلیم کرنے والا مانو ہے ہی نہیں، کوئی آدمی کلیم کرنے والا ہی نہیں. میں ہی مالک ہوں. میں نے جب قدم رکھ دیا میں مالک. کٹیا بنا لی، میں کٹیا ہی بناؤں گا. اکثر میں کہتا ہوں آشرم نہیں بناؤں گا، کیونکہ 2-3 لوگوں نے آشرم بنایا، 5-5 کروڑ انویائی بنائے، اور بہت بڑا بابا بن کر کے چمکا. آج کل جیل میں ہے. وہ کٹیا بھلی جہاں سے مارگ درشن ہوتا. جی ہاں. اب بتاؤ، جب دنیا میں کوئی منوشیہ نہیں ہے اور پہلا منوشیہ آدم علیہ السلام بھارت کی دھرتی پہ قدم رکھا، تو بھارت کا مالک کون؟
جی ہاں اور اسی آدم کی ہم ہیں اولاد. جی ہاں تو ہم بھارت میں کرایہ دار نہیں، اپنے باپ کی زمین پر ہیں. صحیح بات صحیح بات. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. ایک وجہ بتاؤ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے، میرے خدا نے، میرے رب نے آدم کو بھارت کی دھرتی پر کیوں بھیجا؟ اس کے انیک کارن ہو سکتے ہیں، مگر جو میری سمجھ میں آیا وہ بتاتا چلوں. اللہ جانتا ہے کہ اس نے دنیا میں الگ الگ قسم کے جلوایو بنائے. جی یورپ میں چلے جاؤ، برفستان. جی افریقہ میں چلے جاؤ، جنگلستان. جی عرب میں گھس جاؤ، ریگستان. جی موسم کو بانٹا ہے رب نے. جی ہاں جو موسم یورپ کو دیا وہ افریقہ میں نہیں ہے، جو ٹھیک ہے. موسم افریقہ کو دیا وہ ایشیا میں نہیں ہے، جو صحیح موسم ہے. عرب میں ہے وہ انڈیا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. بانٹ دیا. جنگل ٹھیک تم ہے. لے جاؤ افریقیوں، ٹھنڈک تم لے جاؤ یورپینس، بارش تم لے جاؤ. لیکن ہمارا بھارت اس لیے مہان ہے کہ رب نے جتنا موسم دنیا میں بانٹ کر دیا ہے، بھارت کو اکٹھا دے دیا ہے. صحیح بات. اگر تمہیں عرب کا ریگستان دیکھنا ہے تو پاسپورٹ مت بنا، راجستھان چلا جا. اگر تجھے افریقہ کا جنگلستان دیکھنا ہے تو ویزا مت لے، آسام چلا جا. اگر سب سے زیادہ ورشا دیکھنی ہے تو چیرا پونجی میں چلا جا، ریکارڈ ہے. جی اور تجھ کو اگر پھیلی ہوئی زمین جو اپجاؤ ہے دیکھنا ہے تو پنجاب اور ہریانہ چلا جا. جی تجھے پہاڑوں کے درشن کرنے ہیں، مدھیہ پردیش میں گھس جا. جی سارا موسم اکٹھا کر کے جسے دیا وہ ہندوستان ہے. اور کارن یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا قدم جہاں پڑ جائے سارا موسم اکٹھا ہو جائے. جی اور میرے بھارت کے مہان ہونے کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا پاک قدم، ان کے پوتر چرن بھارت کی دھرتی کو ٹچ کیا جی تو اکیلے آدم نہیں تھے، ان کے جسم میں نور محمدی بھی تھا. اسی لیے ان کے چرنوں کے پرتاپ سے میرا بھارت مہان ہوا ہے، بے ایمانوں کی وجہ سے مہان نہیں ہے. صحیح بات. یہ رب کے نبی کے پوتر پگ پڑ جانے سے ان کے چرنوں کا پرتاپ ہے. اس لیے ہندوستان کو بچا کے رکھو، کیونکہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو زندہ رہیں بھارت میں اور مر کر کہیں اور جائیں. مریں گے تو 2 گز زمین بھی بھارت ہی کی لے کے رہیں گے. یہ ہمارا دیش پریم اٹل ہے، اڈگ ہے، اپرورتنیہ ہے. پھر وہ نور پاک پشتوں سے ہوتا ہوا، جی پاک رحموں سے ہوتا ہوا، پشتہائے مبارکہ حامد طیبہ سے ہوتا ہوا جناب عبداللہ تک آیا. کیا بات. سبحان اللہ. حضرت آمینہ میں آیا. 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو جلوہ گر ہوا. سبحان اللہ. مگر نور وہیں ختم نہیں ہو رہا ہے، جی سفر بند نہیں ہوا. جی پہلے نبیوں کو چمکاتا جی. رہا، بعد جی. میں گھر والوں کو چمکانے لگا. جی اہل بیت رسول پنجتن پاک، پنجتن نسل پاک. نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن. یہ ہمارے پاس بھی ہے جی اور دیش دروہیوں کے پاس بھی ہے. اچھا. مگر ہم میں ان میں انتر یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ہی پنجتن ہے، ہمارے پاس ایک اور پنجتن ہے. فار یور کائنڈ اچھا. انفارمیشن، بتانے کے لیے کہ تم ڈبل پنجتنی ہو. وہ پنجتن جو گھر سے بنے، جی نبی،
अली फातिमा हसन हुसैन, घर से, और दूसरे पंजतन डर से, जी डर से बने। क्या बात, नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, हाय सुभान अल्लाह, घर वाले पंजतन भी सराखों पर, नबी के डर वाले पंजतन भी सराखों पर। बेशक बेशक, हम डबल पंजतनी हैं, ए सिंगल पंजतनियो हमारा एहतराम करो, हम डबल हाँ। पंजतनी हैं। जी हाँ, नबी के चौखट से, दर से, नजर से, सोहबत से जो पंजतन बने, नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, और घर में जो बने नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, मौला अली, क्या बात। तवज्जो चाहूंगा, मौला अली आपकी किस्मत पर हाशमी कुर्बान, इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। हाय, 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 क्या बात, क्या बात, क्या बात, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात, है मज़ा आ गया यार हाशमी मियां साहब को सुन के। इनके दलाइल, इनके जो बात करने का स्टाइल है और जो नॉलेज देने का स्टाइल है वो कमाल है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।